دادو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ 10 سالہ ارتضیٰ نے اپنی دادو سے پوچھا، جو کب سے آنسو بہا رہی تھی جبکہ احسن گاڑی چلانے میں مصروف تھے۔ بیٹا آپ کی پھپھو کا انتقال ہو گیا ہے، ہم آخری بار ان کا دیدار کرنے جا رہے ہیں۔ تو کیا وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی میری ماما کی طرح؟ ارتضیٰ نے اداسی سے کہا۔ ہاں بیٹا، تمہاری پھپھو جو تمہاری ماما کے پاس چلی گئی ہیں اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ارتضیٰ کے ذہن میں یہ سب کیوں ڈال رہی ہیں جبکہ آپ جانتی ہیں کہ رخسانہ سے شادی میں نے اسی لیے کی ہے۔ اماں کی بات احسن کو اچھی نہیں لگی تھی، جس نے شادی جس بھی ریزن کے لیے کی ہو، لیکن بہانہ اس کے پاس ارتضیٰ کا تھا کہ اسے ایک ماں کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں بیٹا، پتہ ہے کہ تم نے اس لڑکی سے شادی میرے پوتے کے لیے کی ہے، لیکن یہ بات الگ ہے کہ میرا پوتا اس لڑکی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ ڈرامے تم میرے سامنے چھوڑ ہی دو۔ میں اپنے معصوم پوتے کو سوتیلے پن کی نظر نہیں ہونے دوں گی، اور اس وقت میں اس لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی جسے اپنی نند کی موت سے زیادہ اپنے دور کے کزن کی شادی زیادہ پیاری تھی۔ اماں نے چند ہی لفظوں میں انہیں ان کی بیوی کی اہمیت سمجھائی، جبکہ احسن نے ماں سے اس وقت بحث کرنا بیکار سمجھا کیونکہ وہ بہت رو رہی تھی اس وقت۔ وہ چھوٹی سی گڑیا محض 1.5 سال کی تھی جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ اس کا باپ اپنی بیوی کے 40ویں کے بعد ہی اپنا ملک چھوڑ کر باہر جا رہا تھا۔ اماں جی، میں اپنی بیوی کا علاج نہیں کروا پایا کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنی شریک حیات کو صرف اس وجہ سے کھو دیا، اور اب میں اس وجہ سے اپنی زندگی کو مزید مشکلات کی نظر نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے ترکی جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن شانی کو میں اپنے بھائیوں کے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی ننھی سی معصوم بچی کو دیکھا جو کب سے ارتضیٰ کی گود میں کھلکھلا رہی تھی۔ ارتضیٰ جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اسے اپنی گود میں اٹھائے پورے گھر میں گھوم رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی کی پرورش بہت اچھے سے کریں گے، میں آپ کے علاوہ کسی اور پر یقین نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح سے شانی کا باپ شانی کو اپنی نانوں کے گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ترکی چلا گیا، جسے بہت سارا پیسہ کمانا تھا وہاں، جس کی وجہ سے اس نے اپنی جان سے عزیز بیوی کو کھو دیا تھا۔ وہ ہر مہینے شانی کو بہت ساری رقم بھجواتا، لیکن اس کا سارا خرچہ پھر بھی اس کے ماموں اٹھاتے تھے۔ ماموں اور نانوں کی تو وہ جان تھی اور ان کی آنکھوں کا تارا۔ ذرا سی دیر اگر اسے نظر نہ آتی تو ماموں پورے گھر میں اسے ڈھونڈنا شروع کر دیتے، جبکہ رخسانہ کو تو نہ شانی پسند تھی اور نہ ارتضیٰ، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسے بچے ہی پسند نہیں تھے۔ ایک دن اس نے اپنا سوتیلا پن دکھاتے ہوئے ارتضیٰ کو ڈانٹنے کی کوشش کی، جس پر احسن صاحب سے اس کی اتنی لڑائی ہوئی کہ احسن صاحب نے اسے کہا کہ وہ گھر چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ انہیں اپنے بیٹے سے عزیز اپنی دوسری بیوی نہیں، اور اس بات کا اندازہ رخسانہ بیگم کو جلد ہی ہو چکا تھا۔ بہت جلد ہی اس نے ارتضیٰ سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا۔ وہ اسے مخاطب کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور ارتضیٰ کا موڈ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ احسن صاحب کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ ارتضیٰ رخسانہ کو زیادہ پسند نہیں کرتا، اور اماں کا بھی یہی کہنا تھا کہ اسے زبردستی رخسانہ کے ساتھ نہ باندھا جائے، جس کے بعد احسن صاحب نے اسے دوبارہ نہ رخسانہ کی ماں کہنے کے لیے کہا اور نہ ہی رخسانہ کو اس کی ماں بنانے کی کوشش کی۔ احسن صاحب کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ ارتضیٰ رخسانہ کو زیادہ پسند نہیں کرتا، اور اماں کا بھی یہی کہنا تھا کہ اسے زبردستی رخسانہ کے ساتھ نہ باندھا جائے، جس کے بعد احسن صاحب نے اسے نہ دوبارہ رخسانہ کو ماں کہنے کے لیے کہا اور نہ ہی رخسانہ کو اس کی ماں بنانے کی کوشش کی۔ ارتضیٰ نے بچپن سے ہی شانی کو میری شانی کہنا شروع کر دیا۔ گھر میں کسی میں اتنی ہمت نہ تھی جو شانی کو کچھ کہہ پاتا۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، جبکہ ملازمہ جب اسے دودھ پلاتی تو اس کے سر پر سوار رہتا، کوئی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ شانی بھی ہر وقت اس کی چھوٹی انگلی تھامے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہتی۔ اسکول جاتا تو ضد کرتا کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی، جس کی وجہ سے اس کو محض 2.5 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اس کی دیوانگی تب بڑھی جب چھوٹی کلاس کے ایک لڑکے نے اسے دھکا مارا اور بدلے میں ارتضیٰ نے اس کے سر پر اپنا بیٹ مار دیا۔ پرنسپل نے کہا کہ اسکول سے نکال دیا جائے، جس کے بعد بابا نے اسے دوسرے اسکول میں داخل کروایا، لیکن وہاں بھی اس نے یہی کیا کہ اسے شانی کے بغیر دوسرے اسکول نہیں جانا۔ بابا نے جب شانی کے لیے اس کا پاگل پن دیکھا تو اسے شانی سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایسا کرنا بھی اتنا آسان نہ تھا۔ بابا نے ارتضیٰ کو زبردستی ہاسٹل بھیج دیا، لیکن اس کے 1 ہفتے بعد ہی وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اسے واپس لانا پڑا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور شانی ارتضیٰ کے لیے اس کی زندگی بنتی چلی گئی۔ ارتضیٰ اپنے کام کو ملازم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، صاف لفظوں میں کہہ دیتا تھا کہ یہ سارے کام شانی کے ہیں اور وہی کرے گی۔
شانی یا ارتضیٰ نے صاف لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن سبھی جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ بابا ارتضیٰ کو بزنس اسٹڈیز کے لیے لندن بھیجنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ارتضیٰ نے یہ شرط رکھ دی کہ اس سے پہلے شانی کو اس کے نام کرنا ہوگا انہیں۔ 2 سال پہلے اسی کی ضد کی وجہ سے انہوں نے ان دونوں کی منگنی کر دی، لیکن اس بار وہ نکاح چاہتا تھا۔ شانی محض 16 سال کی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت اس کے ذہن میں کسی بھی قسم کا بوجھ ہو، لیکن ہمیشہ کی طرح ارتضیٰ کی ضد کے سامنے کسی کی نہیں چلی اور شانی کا نکاح ارتضیٰ کے ساتھ ہو گیا۔ وہ کچھ دنوں میں لندن جا رہا تھا اور اس کے حکم کے مطابق بیچاری شانی اس کا سامان پیک کر رہی تھی۔ شانی نے تقریباً سبھی چیزیں اپنی پسند کی رکھیں، کیونکہ ارتضیٰ ہر چیز اس کی پسند کی پہنتا تھا۔ اسی اصول کے مطابق جو ارتضیٰ نے ہی بنایا تھا، شانی ساری چیزیں ارتضیٰ کی پسند کی پہنتی تھی۔ ارتضیٰ بیڈ پر لیٹا تھا جبکہ شانی اس کا بیگ پیک کر چکی تھی، جب اچانک اسے یاد آیا کہ 2 شرٹیں ابھی بھی باہر ہیں۔ وہ دوڑ کر وہ اسے لینے کے لیے چلی گئی اور واپس آ کر انہیں پریس کرنے لگی۔ بہت محنت کے بعد جب اس نے دونوں شرٹس پریس کی، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، وہ جو فون پر مصروف تھا اس کی بات پر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں بھائی، کیا خطا ہو گئی مجھ سے؟ وہ اکثر ہی اس طرح سے اسے کہتی تھی۔ جب بھی وہ اس کے کسی کام سے تنگ آتی تو اس کا یہی فیصلہ ہوتا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گی، لیکن افسوس اب نکاح ہو چکا تھا۔ جبکہ اس کے دوسرے یا تیسرے دن یہ والا جملہ سن کر ارتضیٰ کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ کھل اٹھتی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کے الفاظ وہ کیوں دہراتی ہے۔ ضرور اس کا لڑنے کا موڈ تھا۔ پچھلے کچھ دن سے ان دونوں کے بیچ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ارتضیٰ جانے والا تھا اور شانی اس کو بہت اچھی یادوں کے ساتھ بھیجنا چاہتی تھی، جبکہ ارتضیٰ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا تھا، لیکن ہر بار ناکامی ہی ہوتی، کیونکہ وہ اس کی کسی بھی بات پر اسے لڑائی نہیں کر رہی تھی۔ ہاں میڈم، کیوں شادی نہیں کرنی مجھ سے؟ وہ اپنا موبائل رکھ کر اس کے پاس آ کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھنے لگا، کیونکہ مجھ سے آپ کے کپڑے استری نہیں ہوتے۔ ایک تو جما جما کر ان کو استری کرو، پھر ایک شکن بھی موجود نہ ہو، جبکہ آپ یہ بات جانتے بھی ہیں کہ کپڑوں کو فولڈ کرنے سے ان کے اندر شکن آ جاتی ہے، اور آپ دوبارہ مجھ سے استری کرواتے ہیں۔ میں تنگ آ گئی ہوں یہ روز روز ایک ہی طرح کپڑے استری کر کر کے۔ یا تو آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ شادی کے بعد آپ مجھ سے کپڑے استری نہیں کروائیں گے، یا پھر شادی نہیں ہوگی۔ شانی نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ تم صرف کپڑے استری کرنے کی وجہ سے مجھ سے شادی کینسل کر رہی ہو؟ ارتضیٰ کو جیسے صدمہ ہوا۔ ہاں، کر رہی ہوں انکار۔ میں آپ کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کو تیار ہوں۔ آپ کا کھانا، آپ کے کپڑے دھونا، بوٹ پالش کرنا، سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن یہ کپڑے استری مجھ سے نہیں ہونے۔ شانی نے ایک ایک کام بتاتے ہوئے کہا، جبکہ صرف کپڑے استری نہ کرنے پڑے اس کے لیے اس کی شادی خطرے میں آ چکی تھی۔ یہ سوچ کر ارتضیٰ کا منہ اچھا خاصا کھل گیا۔ کیا تمہیں صرف میرے کپڑے استری کرنے پڑ رہے ہیں، اس لیے تم مجھ سے شادی سے انکار کر رہی ہو؟ وہ مکمل لڑائی کے موڈ میں بولا۔ ہاں، کر رہی ہوں انکار۔ آپ لندن سے اپنے لیے کوئی گوری میم لے آنا جو آپ کے سارے کپڑے استری کر دے۔ شانی بولتے ہوئے رکی۔ لندن کی گوریاں کہاں کپڑے استری کرتی ہیں، بلکہ وہ تو کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، سارے کام ملازموں سے کرواتی ہیں۔ پر خیر، آپ کی مرضی، آپ کو مجھ جیسی اچھی بیوی تو کہیں نہیں ملے گی، لیکن پھر بھی اگر آپ وہاں کسی گوری میم کو پٹانا چاہیں تو بے شک پٹا سکتے ہیں۔ شانی نے اپنی طرف سے مکمل اجازت دیتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا موڈ یہ جاننے کا تھا کہ ارتضیٰ وہاں کی لڑکیوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا گوری میم کے بارے میں؟ اس نے جانچتی نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کیا، جبکہ ارتضیٰ کو یہ جان کر بہت مزہ آ رہا تھا کہ وہ اسے خود سے دور ایک آزاد ملک میں بھیج رہی ہے، جہاں لڑکیاں آزاد ماحول میں رہنے کے ساتھ ساتھ آزاد خیال بھی ہیں۔ کل رات بھی وہ نیٹ سے لندن کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی، جہاں وہ لندن کے ماحول کے بارے میں بتا رہا تھا، وہیں وہ لیپ ٹاپ سے کچھ تصویریں بھی دیکھ رہی تھی۔ بہت ساری تصویروں کے بعد ایک اور تصویر آئی، جسے دیکھ کر شانی پانی پانی ہو گئی۔ ساحل سمندر پر لڑکیوں کو واہیات لباس میں دیکھتے ہی شانی کا سر چکرا گیا تھا، جبکہ وہ تصویر ارتضیٰ نے بنا کچھ کہے آگے کر دی تھی، اور اس کا یہی انداز تھا کہ اس نے اتنی تیزی سے وہ تصویر آگے کی کہ شانی شاید ہی صحیح سے دیکھ پائی ہو، لیکن اس کا اندازہ غلط تھا، کیونکہ اس نے شانی کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کی سرخی نے اسے بہت کچھ بتا دیا۔ شانی، بہت وقت ہو گیا ہے، اب تم سو جاؤ جا کر۔ شانی کی حالت دیکھ کر اس نے حکم جاری کیا تو شانی فوراً اس کے کمرے سے بھاگ گئی، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک شانی کبھی نہ کبھی اس آزاد ماحول کے بارے میں بات ضرور کر رہی تھی، جس کے بارے میں سن کر ارتضیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی۔
اس کی بیوی ان بے لباس عورتوں سے جیلس ہو رہی تھی جن کی طرف دیکھنا بھی ارتضیٰ حیدر کو گوارا نہ تھا، اور اس کی جیلسی کو دیکھ کر ارتضیٰ نے اب فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کی اہمیت کا احساس ضرور دلائے گا۔ ارتضیٰ نے اس کا تیز تیز استری پر چلتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے استری کو سیدھا کر کے رکھ دیا۔ تم میری بیوی ہو شانی، اس دنیا میں کوئی بھی دوسری عورت تمہاری جگہ نہیں لے سکتی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم میرے لیے میری دوست، میری بچپن کی ساتھی، میری منگیتر، میری منکوہا اور مستقبل میں میری بیوی ہوگی۔ تمہیں اس دنیا میں کسی بھی عورت سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ذات مجھ سے جڑی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی عورت تمہاری جگہ نہیں لے سکتی۔ تم میری ذات کا حصہ ہو، میرے نکاح میں بندھی میرا لباس ہو، اور ارتضیٰ حیدر صرف اور صرف تمہارا ہے، اور یہ حق تم سے کبھی بھی کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ محبت سے اسے اپنے اور اس کے رشتے کا احساس دلا رہا تھا، جبکہ اس کی باتوں سے سرخ ہوتی شانی بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے سینے سے جا لگی اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ سوری ارتضیٰ، میں آپ پر شک نہیں کر رہی تھی، وہ تو بس اس ماحول کے بارے میں سوچ کر شانی کہتے کہتے رک گئی۔ تمہیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے شانی، تمہارا ارتضیٰ جیسے جائے گا ویسے ہی واپس آئے گا، کیونکہ ارتضیٰ کی زندگی میں شانی کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ دھیرے دھیرے اس کے بال سہلا رہا تھا، لیکن جلد ہی شانی کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو اس سے الگ ہونے کی کوشش کی، لیکن ارتضیٰ نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسے خود میں بھینچ لیا۔ ارتضیٰ چھوڑیں، نانو آ جائیں گی، وہ دھیرے سے منمنائی۔ ابھی تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن واپس آنے پر نہیں چھوڑوں گا، پہلے بتا رہا ہوں۔ میں آتے ہی شادی کی بات کروں گا، تم بھی تیار رہنا۔ جب بابا تم سے پوچھیں تو جھٹ سے ہاں کر دینا۔ اس نے ایک اور حکم جاری کیا، جبکہ شانی کا ارادہ ابھی پڑھنے کا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی ختم کر کے شادی کرنا چاہتی تھی، جس کا اظہار وہ ارتضیٰ کے سامنے نہ جانے کتنی بار کر چکی تھی، لیکن ارتضیٰ نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات کو اگنور کیا۔ شادی تو ویسے بھی کرنی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، 2 سال بعد کریں یا 4 سال بعد، کم از کم میں اپنی پڑھائی تو مکمل کر لوں گی۔ اس نے ایک اور ناکام کوشش کی۔ کیا کرو گی اتنا پڑھ کے، اور ویسے بھی تم اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی ہو، چھوڑو یہ پڑھائی اور اپنے آپ پر دھیان دو۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو میری خوبصورت سی بیوی میرا انتظار کر رہی ہو، نہ کہ چشمہ لگائے ہوئے ہو۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو پیار سے کھینچتے ہوئے بولا۔ فی الحال تو وہ اس سے بہت پیار سے بات کر رہا تھا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ایک بار پھر اس نے ارتضیٰ کے سامنے پڑھائی کا نام لیا تو وہ اس پر غصہ کرنے لگے گا، اور پھر ہمیشہ کی طرح چلنی تو اسی کی تھی، اور پھر ضد کرنے کا کیا فائدہ۔ وہ جو 2 سال اسے مزید پڑھنے کے دے رہا تھا شاید وہ بھی چھین لے۔ لندن آنے کے بعد تو اسے جیسے کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ لندن آنے کے بعد تو جیسے اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا بزنس کورس اتنا ٹف تھا کہ اسے انجوائمنٹ کا بالکل موقع یا ٹائم ہی نہ ملا۔ نہ تو اس کو اپنے دوستوں سے رابطہ تھا اور نہ ہی بابا سے، جبکہ دادو کا حکم تھا کہ وہ شام کو دادو کو فون ضرور کرے، اور وہ کرتا بھی تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے فون پر کبھی بھی شانی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ دادو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھیں کہ وہ تقریباً روز ہی فون کرتا ہے، اور اسے گئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے، لیکن ایک بار بھی اس نے شانی کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ ایک بار تو انہوں نے شانی کو جا لیا کہ وہ تمہارے بارے میں پوچھتا کیوں نہیں، کہیں تم نے اسے ناراض تو کر کے نہیں بھیجا، جس پر شانی نے کہا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ اور پھر نانو کی یہ پریشانی تقریباً 1 ماہ بعد دور ہوئی، جب رات کے 1 بجے کے قریب ان کے کمرے میں پانی نہ ہونے کے باعث وہ اٹھ کر پانی پینے کچن میں آئی۔ جب انہوں نے شانی کے کمرے سے سرگوشی نما آوازیں سنی، انہوں نے قریب آ کر دیکھا تو ہمیشہ کی طرح شانی کا کمرہ لاک نہیں تھا۔ انہوں نے ذرا سا کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ لیپ ٹاپ پر وہ دونوں ویڈیو کال میں مصروف تھے۔ شانی کان سے ہیڈ فون لگائے سرگوشی میں اس سے باتیں کر رہی تھی، وہ جو شام کو فون کرتا اور تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد کہتا دادو مجھے کام ہے پھر فون کروں گا، اور یہ کہہ کر فون بند کر دیتا، اور یہاں رات کے 1-2 بجے وہ شانی سے باتیں کرتا رہتا۔ دادو بے اختیار مسکرائیں۔ انہیں اب سمجھ آیا تھا کہ ان کا اکلوتا لاڈلا پوتا ان کی لاڈلی نواسی کے بغیر وہاں کیسے رہتا ہے۔ وہ ہر روز رات دیر تک ایک دوسرے سے بات کرتے، جس کی وجہ سے اکثر شانی کی نیند پوری نہ ہوتی۔ پھر نانو اسے خوب ڈانٹتی، لیکن کون سا اس کی یہاں پر چلتی تھی، یہاں پر تو صرف ارتضیٰ کی چلتی تھی۔ وہ اپنی بات منوانا جانتا تھا، جان بوجھ کر تو نہیں۔ ایک بار غلطی سے شانی رات کو جلدی سو گئی، جس کی وجہ سے وہ ارتضیٰ سے بات نہ کر پائی۔ اس کے 5 دن بعد تک ارتضیٰ نے اس سے بات نہیں کی، اور نہ اسے فون کیا، اور نہ ہی وہ آن لائن ہوا تھا۔ 5 دن دادو سے بھی بات نہیں ہوئی تھی اس کی۔
وہ تو کٹ کر رہ گیا تھا ان سب سے۔ وہ تو صاف لفظوں میں کہتا تھا کہ جتنی محبت وہ شانی سے کرتا ہے اتنی کسی سے نہیں کرتا۔ شانی کی لاپرواہی نے اس کا دل دکھایا تھا، جس کی سزا تو شانی کو ملنا تھی، لیکن یہ سزا شانی کے ساتھ ساتھ دادو کو بھی ملی تھی۔ ان کا پوتا 5 دن ان سے لا تعلق رہا، پھر 5 دن بعد خود ہی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو رات کے 3 بجے فون کیا۔ شانی پچھلے 5 دن سے اس کے آن لائن ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اور جب اس سے بات کی تو اس طرح کہ جیسے اس کی ذات پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہو۔ احسان سے کم بھی نہیں تھا، شانی اس کی محبت میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی۔ یہ بات ارتضیٰ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ ارتضیٰ کا اگنور کرنا شانی کو بہت ہرٹ کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ اس سے بات کرنے سے اس کو احساس دلانے کا تھا، لیکن جب ارتضیٰ اپنے پر بیتی 5 دنوں کی کہانی بتانے لگا تو وہ جیسے خاموش ہو گئی۔ اس کی محبت کے سامنے شاید شانی کی محبت کچھ بھی نہیں تھی۔ شانی اس کی محبت نہیں بلکہ دیوانگی تھی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ آج اس کی واپسی کی خبر ملی تو جیسے حویلی میں بہاریں واپس آنے کی خبر ملی۔ ہر کوئی بے انتہا خوش تھا، سب سے زیادہ شانی، جو نہ جانے کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کل رات اپنے واپس آنے کی خبر بھی سب سے پہلے اس نے اسی کو دی تھی، جس پر شانی نے التجا کی کہ وہ سب کے سامنے اس سے نہ ملے، وہ بعد میں تنہائی میں ملیں گے، کیونکہ ارتضیٰ کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ گھر والوں کے سامنے اسے خود سے لگا لیتا بنا کسی کا لحاظ کیے۔ اس کی بے باکی شانی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے وہ شرم سے کٹ کر رہ جاتی، لیکن وہ تو حق سے کہتا کہ تم میری بیوی ہو، اور اس کے واپس آنے کی خبر سن کر اس کا سارا خاندان جمع ہوا تھا کہ وہ سب کے بیچ میں آ کر شانی سے ملے۔ یہ بات شانی کو گوارا نہ تھی۔ ویسے بھی رخسانہ کہا کرتی تھی کہ تم تو ارتضیٰ کو اپنے دوپٹے سے باندھ کر رکھ چکی ہو، ابھی سے جورو کا غلام ہے وہ تو۔ یہ ساری باتیں اسے بہت بری لگتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ارتضیٰ کو خود سے ملنے سے منع کر دیا، لیکن ارتضیٰ کو یہ بات بہت بری لگی۔ آخر وہ 2 سال بعد واپس آ رہا تھا، اور یہاں شانی اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے ملے گی نہیں، جبکہ 2 سال سے وہ اپنی بے چینیوں اور بے تابیوں کی داستانیں وہ اپنے منہ سے اسے سناتا رہا تھا، لیکن شانی کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے یہی نتیجہ نکالا۔ بہرحال اس نے اسے وعدہ کر لیا کہ وہ سب کے سامنے کوئی بے باکی نہیں دکھائے گا، اور اکیلے میں اسے بخشنے والا نہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اپنے کہے کے عین مطابق وہ دوسرے دن حویلی میں تھا، سب کے بیچ۔ دادو تو اسے اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر اسے نظر کے سامنے سے ہٹنے تک نہ دے رہی تھی۔ وہ باری باری سب سے ملا۔ شانی جو سب کے بیچ کھڑی تھی اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گیا، حال بھی نہ پوچھا، اور پھر یہ اگنورنس سارا دن چلتی رہی۔ کنزا جو کہ رخسانہ کی بھتیجی تھی، نہ جانے کتنی بار اس کے کان میں آ کر کہہ گئی، آخر وہاں ایسا کیا ہوا کہ یہ تو تمہارا عاشق ہی نہیں رہا؟ وہ تو خود پریشان ہو کر رہ گئی۔ اس نے بے باکی دکھانے سے منع کیا تھا، اور یہاں یہ تو اس سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ پورے خاندان نے بھی یہ بات اس کے ساتھ اس کے پورے خاندان نے بھی نوٹ کی تھی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ نانو بھی اسے 1-2 بار اپنے پاس بلا کر پوچھ چکی تھی، آخر ارتضیٰ کو کیا ہوا ہے، تم سے ناراض تو نہیں؟ جس پر اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اب نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، میں پوچھ لوں گی نانو، کل تک تو سب ٹھیک تھا۔ شام ہوئی، پھر رات ہو گئی۔ ارتضیٰ نے اس سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ اسے جہاں بھی دیکھتا وہاں سے اور دوسری طرف نکل جاتا۔ پورے خاندان والوں نے باتیں بنائی، پر ہر کسی کا یہ کہنا تھا کہ جس ملک میں یہ رہ کر آیا ہے، وہاں سے آنے کے بعد مرد سیدھی سادی عورتوں کو نہیں پوچھتے۔ ہر کوئی بات بات پر اسے طعنے سناتا۔ وہ کہاں عادی تھی ان سب باتوں کی؟ وہ تو سارے خاندان میں مشہور تھی کہ اس کا شوہر اس سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن اب تو پورے خاندان کے سامنے تھا کہ وہ اسے کس طرح اگنور کر رہا تھا۔ اس نے بھی اب غصے میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے، وہ ارتضیٰ سے کبھی بات نہیں کرے گی۔ رات کو تقریباً 2:30 کا وقت تھا جب اس کا دروازہ زور سے بجا۔ وہ زیادہ تر اپنا دروازہ لاک نہیں کرتی تھی، لیکن آج گھر میں کافی مہمان تھے اور کافی سارے باہر کے لوگ بھی تھے، تو اسے ویسے بھی اجازت نہ تھی کسی کے سامنے آنے کی۔ ارتضیٰ کی سختی کی وجہ سے وہ احتیاط بھی کرتی تھی۔ کون ہے؟ اس نے نیند سے بوجھل آواز سے پوچھا۔ باہر سے کوئی آواز نہ آئی تو مجبوراً اٹھ کر دروازے کے پاس آئی۔ آرام سے دروازہ کھولا تو وہ جانے دشمن وائٹ ٹراؤزر پہ ہاف سلور شرٹ پہنے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی تیزی سے آیا اور اندر سے لاک کیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ شانی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اگر کچھ سمجھ میں آیا تو وہ یہ کہ اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازوؤں میں تھی۔
उसे सख्ती से खुद में भींचे। आई मिस यू सो मच, वो उसके माथे पर लब रखते कहने लगा। जब शानी को समझ में आया तो उसने जोर से उसे धक्का मारकर पीछे किया। अब आई मेरी याद, सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा के, शानी ने रूठेपन से कहा। लेकिन उस वक्त वो शानी के नखरे उठाने के मूड में नहीं था, बल्कि अपने नखरे उठवाने के मूड में था। इसीलिए जब शानी ने उसे दूर किया तो उसे गुस्सा आया। वो तो उसी की बात मान रहा था, उसी के कहने पर चल रहा था, और शानी से उसे नखरे दिखा रही थी। देखो शानी, जो तुमने कहा मैंने वही किया। उसने उंगली उठाकर उसे उसकी बात याद दिलवाना चाहिए। क्या मैंने कहा था कि सबके सामने मुझे इग्नोर करो? उसके इस तरह से कहने पर शानी को भी गुस्सा आया। नहीं, तुमने ये कहा था कि सबके सामने किसी भी किस्म की बेबाकी ना दिखाऊं, और मैंने तुम्हारी बात मानते हुए किसी के सामने भी अपनी बेबाकी नहीं दिखाई, और अब तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी, जाए यहाँ से मेरे कमरे से बाहर। शानी ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन उसकी बात पर उसे मजीद गुस्सा आया था। तुम होती कौन हो मुझसे बात ना करने वाली और मुझे कमरे से बाहर निकालने वाली? मैं अगर चाहूँ ना तो अभी के अभी तुम्हें अपने साथ अपने कमरे में ले जा सकता हूँ। हक रखता हूँ मैं, इसलिए अपने ये नखरे कम करो और एक हद में रहो। वो उसे अपने करीब करते हुए बोला। कभी कभी वो उससे इस लहजे में बात करता कि शानी को अपना आप बिल्कुल बेमोल लगता। वो समझ नहीं पाती थी कि वो उसका शोहर है या मालिक, वो उसकी बीवी है या कनीज जो उसकी हर बात पर उसकी जी हजूरी करे। उसको सोचों में छोड़े वो उसे अपने करीब तर करता गया। कितनी ही देर वो उसे खुद से लगाई खड़ा रहा, फिर बिना कुछ बोले उसके माथे पर लब रख कर निकल गया। कभी कभी उसका रवैया शानी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर जाता। सुबह सब कुछ रूटीन के मुताबिक था, जैसे पहले था वैसे ही हो रहा था। वो हर बात पर, हर परेशानी पर, वो हर बात पर शानी को आवाज़ें लगाता, जिस पर घर में मौजूद मेहमान दबी दबी हंस और उसे यहाँ से वहाँ आते जाते देखते। कल रात की वजह से वो उससे नाराज़ थी, लेकिन वो उसे मनाने नहीं आया, क्योंकि उसके मुताबिक ज़्यादा गलती शानी की थी तो उसे माफ़ी मांगने आना चाहिए था। लेकिन वो जानता था कि उस वक्त शानी उससे नाराज़ है और वो उसकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता था मज़ीद। इसलिए बार बार उसे आवाज़ें देता, कभी एक काम बताता तो कभी दूसरा बताता। सब मेहमानों के सामने अपनी तमाम तर बेबाकियां भी दिखा रहा था। शानी तो उससे कहकर पछताई। ये तो तय था कि आज के बाद शानी उसे कभी किसी काम के लिए मना नहीं करेगी। फिर मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे, और जाने से पहले सब ने एक ही बात की कि अब रुखसती कर ही दो, जिस पर उन सब की बात पर हामी भरते इर्तज़ा ने कहा कि बहुत जल्द आपको इनविटेशन मिल जाएगा। सब चले गए, लेकिन किंजा नहीं गई, और किंजा की जा बजा नज़र इर्तज़ा पर जाने लगी, जिसे इर्तज़ा ने जल्द ही नोट किया। जबकि दूसरी तरफ किंजा शानी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाए घूम रही थी, और वो बेवकूफ़ लड़की समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी दोस्ती की सीढ़ी बनाकर वो कौन सी मंजिल हासिल करना चाह रही थी। आजकल इर्तज़ा और नानो कुछ ज़्यादा ही साथ साथ बैठने लगे थे। वैसे तो इर्तज़ा कम ही घर में रहता था, लेकिन आजकल वो कभी मामू के कमरे में और कभी नानो के कमरे में पाया जाता। जबकि वो आजकल किंजा के साथ थी। वो और किंजा साथ साथ रहने लगी, दोनों साथ कॉलेज जाती थी। और तो और किंजा ने उसे परफॉर्मेंस के लिए भी फोर्स किया। वो अच्छी एक्टिंग कर लेती थी, और किंजा कहती थी कि वो बहुत टैलेंटेड है और उसे अपना ये टैलेंट इस तरह से ज़ाया नहीं करना चाहिए। किंजा ने कहा कि वो जानती है कि इर्तज़ा कभी उसे इस फील्ड में आने की इजाज़त नहीं देगा, लेकिन वो अपना शौक़ पूरा कर सकती है कॉलेज लाइफ में। उसे भी किंजा का आइडिया अच्छा लगा था, इसलिए उसने परफॉर्मेंस के लिए ऑडिशन दिया, जहां ना सिर्फ उसकी एक्टिंग को पसंद किया गया बल्कि उसे लैला का किरदार दिया गया। उसे शुरू से ही लैला मजनू की कहानी बहुत पसंद थी। उसे कभी कभी लैला मजनू की कहानी बिल्कुल अपनी कहानी जैसी लगती। कहते हैं कि लैला बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मजनू फिर भी उससे मोहब्बत की इंतहा तक चाहता था, बिल्कुल उसकी कहानी की तरह। रोशानी भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इर्तज़ा की मोहब्बत ने उसे क्या से क्या बना डाला था। इर्तज़ा की बातों से कभी कभी ऐसा लगता था कि वो दुनिया की सबसे हसीन लड़की है, जिस पर इर्तज़ा मर मिटा है। उसने अभी तक घर में किसी को नहीं बताया था कि वो परफॉर्म करने वाली है, और उसे ये भी पता ना था कि उसके साथ एक्टर कौन होगा। बस उसे कुछ पता था तो ये कि जिसने उस शो को ऑर्गेनाइज किया है वो तुर्की से आया है, उसके बाबा के मुल्क से। आज घर आने के बाद उसने बाबा को फ़ोन करके बताया, लेकिन बाबा उसकी बात कहाँ ध्यान से सुनते थे। वो तो बस एक ही बात कहते, बेटा तुम मेरे पास आ जाओ। और वो यही कहती कि मैं नानू और मामू को छोड़कर नहीं आ सकती, लेकिन सच तो ये था कि वो इर्तज़ा को देखे बिना भी नहीं रह सकती।